سر NCCI نے جن آفیسرس کو پکڑا ہے ان میں سے ایک تو وہ ہیں جن کے پاس ڈکی بھائی کا کیس چل رہا تھا. بتائیں اب یہ کون سے آفیسرز ہیں اور اس میں کتنی حقیقت ہے؟ میں یہاں سے یہ بات شروع کروں گا کہ ڈکی بھائی کے لیے مشکلات کا مزید اضافہ ہو گیا. یہ کچھ ایک ایسی خبر ہے، یہ آپ ہی کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں نعیم منیف صاحب نے بغیر نام لیے اشارتاً، بلکہ ایک واضح خبر ہے، ایک واضح خبر. میں چاہوں گا کہ اس کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ لوگ ضرور دکھائیں. جی پلیز دکھائیں. کہ ہم نے بڑا اس پہ آواز اٹھائی جوا ایپ کے حوالے سے. NCCI یہ جو کارروائیاں کر رہی تھی تو اس کو اچانک سے جو ہے نا بریک لگ گئی، کچھ سپیڈ بریکر آ گیا ان کارروائیوں کے. NCCI کی جواریوں کے حوالے سے، ڈیجیٹل جواریوں کے حوالے سے، ڈیجیٹل دہشت گردوں کے حوالے سے جو کارروائیاں چل رہی تھی، اور بڑی تیز کارروائیاں تھیں، تابڑتوڑ کارروائیاں تھیں، بڑی حوصلہ افزا کارروائیاں تھیں. نئی نسل کو ڈیجیٹل جوئے کی لعنت سے محفوظ بنانے کے حوالے سے NCCI کی جو کارروائیاں تھیں ان کو ایک بریک لگ گئی ہے، ایک سپیڈ بریکر آ گیا ہے. یہ خبر آپ کے چینل RRN نے پہلے ہی بریک کر چکا ہے. اور وہ جو سپیڈ بریکر کی بات کی ہے نعیم منیف صاحب نے کہ سپیڈ بریکر، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے کیا؟ اب ہم ذرا اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. NCCI آپ کو پتہ ہے کہ FIA سے ایک الگ ادارہ بنا، اس کا سائبر کرائم ایک ونگ تھا جو انٹرنیٹس کے حوالے سے، یہ کال سینٹرز کے حوالے سے، یہ آن لائن فراڈز کے حوالے سے اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو دیکھتا تھا. سائبر کرائم، ٹیلی فون کے اوپر جو ہراسمنٹ وغیرہ، یہ ساری. تو وہاں سے جب جیسے یہ اس کا سکوپ بڑھا تو اس کو نا ایک الگ سے NCCI ایک ونگ بنا دیا گیا، باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ ونگ بنا دیا گیا، جس کے جیسے کہ پولیس میں ایک CCD بنایا گیا. یہ سمجھ لیں کہ FIA کا ایک CCD تھا. اچھا، اس نے آتے بڑا اگریسولی، بڑی سپیڈ سے، بڑی تیزی سے کارروائیاں شروع کی، بڑی زبردست. اور آپ نے اور ہم نے اس کو سراہا، میں نے بھی بڑا سراہا، حالانکہ میں بہت کم کرتا ہوں ایسے، لیکن ہم نے سراہا. وہ کیا تھا کہ ڈکی بھائی پکڑے گئے پاکستان کے. اور یہ کہیں کہ ایک بڑے یوٹیوبر یا سب سے بڑے یوٹیوبر، غلط نہیں ہوگا، جتنے ان کے ملینز میں ہیں وہ سبسکرائبر، جب وہ پکڑے گئے تو بہت سے لوگوں کو اس کے اوپر حیرت بھی ہوئی، ہمیں بھی ہوئی. لیکن وہ سرفراز چودھری صاحب تھے ایک، انہوں نے جب بتایا کہ یہ آنے والی نسلوں کو خراب کر رہے تھے، جوا ایپ کو پروموٹ کر رہے تھے، اور یہ ایک قسم کا انہوں نے نیکی کی ہے، اور ہم نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. اس کے برعکس کے وہ ڈکی بھائی ایک سلیبریٹی ہے، ایک ہیرو ہے. اور اس کے بھی برعکس کے ڈکی بھائی کو، چونکہ یہ جتنے بھی سلیبریٹیز ہیں ان کے اپنے ویوز تو ملتے ہیں، ان کو ڈالرز میں آتے ہیں، لیکن بہت ساری پروڈکٹ، بہت سارے برانڈز ان کو اپنا برانڈ ایمبیسیڈر بنا لیتے ہیں، ان کے ذریعے اپنی شارٹ ایڈ بنواتے ہیں، ان سے اپنی ویڈیوز بنواتے ہیں. وہ اس لیے کہ کمرشل ویڈیو بنوائیں گے تو ان کو زیادہ ایکسپینسو ہوگی، ان کو اس سے کم پیسوں میں بنوا لیتے ہیں. لیکن کچھ برانڈز ایسے ہیں جو ناظرین اس موبائل فون کے اندر ہی ہوتے ہیں، وہ TV چینلز پہ نہیں آتے، کسی بڑے نیٹ ورک پہ نہیں آتے، ان موبائلز کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ غیر قانونی برانڈز ہیں، جیسے کہ یہ جوا ایپ، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ وہ ہم اکثر بات کرتے ہیں اس کے اوپر جو قرضہ ایپ. آج تھوڑا سا ہم دوبارہ بتا دیں تو یہ والی ایپ جو تھی نا، ان کو یہ پروموٹ کرتے تھے ڈکی صاحب، اور ڈکی بھائی نے اس کا اعتراف جرم بھی کر لیا. انہوں نے کہا جی مجھ سے انجانے میں ہوتا تھا، ہو سکتا ہے انجانے میں ہو، چونکہ وہ اتنی اوپنلی آپریٹ ہو رہی تھیں. آرام سے آپ ان کو پلے اسٹیشن سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا کوئی فائر وال بڑی دیر سے، مطلب 1.5-2 سال سے ہمارے انٹرنیٹ سسٹم کے اوپر لگی ہوئی ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے وہ تمام جو ہیں جو ایپس ہیں وہ چل رہی تھیں، اور مزے کی بات ہے ابھی چل رہی ہیں. ابھی آپ اس کو یہاں سے کھولیں موبائل کو، ریلز کھول لیں، چاہے فیس بک کی کھول لیں، چاہے آپ انسٹا کھول لیں، چاہے آپ یوٹیوب کھول لیں، یا کوئی بھی آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کھول لیں، تو وہ فوری طور پہ آ جائے گی ایپ جوئے والی
کہ میں نے پیسے جیت لیے, 150 روپیہ صرف لگائیں اور پھر کھیلیں. اور کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو بونس دیتے ہیں اتنے ڈالر کا, اس کے ساتھ کھیلیں. تو وہ ابھی بھی چل رہی ہیں. اسی طرح ڈکی صاحب کا یہ موقف تھا, ان کے جاننے والوں کو جب ہم نے بات کرنا چاہی تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کا یہ موقف تھا, جی چل رہی تھی, ہمیں انہوں نے آفر کی, ہم نے لے لی. ہمارا اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم اس کے کرائم میں شامل ہیں. خیر یہ بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے. یہ ان کو پکڑنے والے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ تھے. یہ قصہ کہانی شروع ایسے ہوتی ہے کہ ڈکی بھائی کے وکیل سے ایک صاحب جو ہیں, ان کا کوئی فرنٹ مین ملتا ہے. وہ کہتا ہے جی ڈکی بھائی ان اتوں سے چلا گیا جیل میں. اب ڈکی بھائی کی فیور تبھی ہوگی کہ اگر جو ان کا چالان جمع ہوگا, وہ چالان میں ان کی ضمنیاں جو ہیں, مثل میں مقدمہ مثل جو ہے, اس کے ضمنیاں جو ہیں وہ ڈکی کے فیور میں لکھ دی جائیں, اور ورنہ تو یہ ڈکی اندر گیا. اس کے لیے ضروری ہے یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایک ہماری تک پہنچی ہے مختلف ذرائع سے مبینہ طور پہ. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ 1.5 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. اچھا, اب اس کو مانیٹر کر رہی تھی ملٹری انٹیلیجنس, MI جس کو کہتے ہیں. اور وہ کیوں کر رہی تھی کہ جو اس سے پہلے جو تھے نا سرفراز چودھری صاحب, وہ جب ان کو ہٹایا گیا 12 دفعہ انہوں نے برملا یہ اظہار کرتے تھے کہ میں ڈائریکشن پہ میں کر رہا ہوں, یا یہ میں اس طریقے سے کر رہا ہوں مختلف نجی محفل میں لوگوں کے ساتھ. تو جہاں تک ہمیں معلوم ہے ہمارے حساس اداروں کا, وہ ایسے کسی کو کام نہیں دیتی ہوتی ہیں, اسائنمنٹ نہیں دیتی, وہ خود کر لیتے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے جب اس کو مانیٹر کرنا چاہا, خاموشی سے کرنے لگے, تو یہ 1.5 کروڑ روپے والی بات بھی سامنے آ گئی. اور دیکھا تو یہ ایک اس طرح کا نیٹ ورک تھا جیسے NCCI کا پریشر پڑا تو کچھ لوگ, کچھ افسران, کچھ اہلکار, مطلب وہ اس گروہ انہوں نے ایک مافیا سا بنا لیا, جو یہ یوٹیوب انفلوئنسر, کال سینٹرز والوں کو اوپر ریڈ کرتے. ریڈ کرنے کے بعد وہاں پہ ان کو شو کرتے کہ یہ اتوں دی آیا ہے, ادھر سے آیا, تم پھنس گئے, اور پھر ان سے ڈیلز کرتے. یہ چیزیں سامنے آئی ہیں, جس کے چکر میں 5 آفیسر جو ہے نا اس وقت حراست میں ہیں. اور کیا کہتے ہیں, اور وہ سرفراز چودھری صاحب بھی اس میں ہیں. اور ابھی تک جو سننے میں آیا کوئی 4-4.5 کروڑ روپے کی ریکوری بھی ہو چکی اس طرح کی. اور اس میں سے کچھ ایسے بھی تھے لوگ, جیسے میں بتاتے ہوں, جن کے نام جو سامنے آئے, ایک ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان ہے اور ایک انسپیکٹر عرفان ہے. یہ کال سینٹرز کو ڈیل کرتے زیادہ تر.